صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آداب کا لحاظ رکھیں اور یہ سمجھیں اس بات کو، ہم چونکہ اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا تو نظریہ ہی بڑا لوگوں سے مختلف ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اے فروغت صبح آثار و ظہور، اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشم تو بینندہ ما فی الصدور۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے کائنات سج گئی، آپ کی آمد سے زمانوں کو صبح نصیب ہوئی ہے، اسی آپ کی آمد سے ساری کائنات میں نظام چلا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی چشم مبارک دلوں کے اندر اور سینوں کے اندر بھی رازوں کو جان لیتی ہے۔ یہ دھیان رہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں اور نہ کسی کو ناراض کرنے کے لیے، بلکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار سے، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ میرے اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ کا ایک پتھر ہے کہ جب بھی میں اس کے پاس سے گزرا اس نے مجھے سلام کیا۔ یہاں دو باتیں ہیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وقت تو نہیں ہے۔ بہرحال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان عالی شان میں دو باتیں واضح ہیں بالکل۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے ملک کا وہ نام نہاد دانشور جسے میں دانشور کہتا ہوں اکثر، اس نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ انہیں 40 سال تک پتہ نہیں تھا۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ وہ پتھر جانتا ہے یہ رسول ہیں، پتھر جانتا ہے یہ رسول ہیں، یہ رسول ہو کر خود نہیں جانتی ہوں کہ میں رسول ہوں۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا یہ عالم دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں اگر کوئی پتھر بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے تو میرے آقا اس کو اگنور نہیں فرماتے، یاد رکھتے۔ یہ میلاد منانے والوں کی بات ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا احد کے بارے میں، فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ آئے، فرمایا لوگو احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جملہ بھی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم بے کراں کا اظہار کرتا ہے کہ آقا علیہ، دیکھیں آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا، مجھے نہیں معلوم آپ مجھ سے محبت کرتے نہیں کرتے، اور آپ کو نہیں معلوم میں کتنی محبت آپ سے کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ انسان کے دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے محبت۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتھر کے من کی بھی جانتے ہیں۔ امتی اگر اپنے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت و محبت کی جذبات رکھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سلطان مدینہ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ بس اس میں جیسا حضرت فرما رہے تھے کہ ادب کا خیال رکھنا ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ محبت بے پناہ ہونی چاہیے، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جیسے بوسیری نے فرمایا کہ انہیں اللہ مت کہو اور باقی جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ دو۔ ایک بہت بڑے صوفی گزرے انڈیا میں، شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، 11 ربیع الاول کی شام کا وقت تھا تو انہوں نے کہا، اپنے غلام خادموں کو کہا کہ ہمارے اس آستانے پر، خانقاہ پر آپ لوگ دیسی گھی کے چراغ روشن کرو کہ آج وہ رات آ رہی ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنا حبیب عطا فرمایا تھا۔ تو جب اتفاق ایسا ہوا کہ چراغ تو دیسی گھی کے روشن ہو گئے، ان بزرگوں کی بارگاہ میں آنے والے کئی طرح کے لوگ تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ چراغ روشن ہوئے اور بندہ وہ آ گیا جو مانتا ہی نہیں ہے کچھ بھی، کہنے لگا جناب چلیے ٹھیک ہے میلاد جائز ہی صحیح، لیکن یہ دیسی گھی کے چراغ آپ نے جلائے تو یہ تو فضول خرچی ہوئی ہے۔ تو حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا، آپ نے فرمایا مولوی صاحب میرے دل سے پوچھو نا تو میری کیفیت یہ ہے کہ دیسی گھی جلایا گیا
کاش ان چراغوں میں میرے بدن کا لہو جلتا تو ہو سکتا ہے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں میری عقیدت کے پھول پہنچتے۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اب آپ نے مسئلہ تو بتا دیا، فتویٰ تو لگا دی ہے، بجھا دو ان چراغوں کو، مولوی صاحب بجھا دو۔ مولوی صاحب نے ایک چراغ بجھایا، دوسرے کو لپکے تو پہلا روشن ہو گیا۔ وہ آگے بجھاتے جا رہے ہیں، پچھلے روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ شاید آج سے 10 سال پہلے کو بیان کرتا تو سمجھ میں نہ آتا، اب تو چائنا نے وہ جلنے اور بجھنے والی بنا دی ہیں، بندے کو سمجھ آ جاتی ہے یہ نظام بھی ہوتا ہے۔ آگے چلے جا رہے ہیں اور پچھلے والے جل رہے ہیں، حیران ہو کر کہنے لگے حضرت یہ کیا ہے؟ آپ نے فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا مولوی صاحب جس کے چراغ عرش کا مالک روشن کرے کون بجھا سکتا ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اس کی تفسیر میں مفسرین صحابہ اکرام نے کہا ان یہلکوا محمدا، کہ یہ کافر چاہتے ہیں محمد مصطفیٰ کو شہید کریں، چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یہاں بھی نور اللہ سے مراد سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات گرامی۔ حضرت گرامی بس میں نے اہل محبت کا ایک شیوہ بتا دیا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ جہاد فرما رہے تھے اور لشکر نے پڑاؤ کیا۔ بخاری شریف میں یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے، لشکر نے پڑاؤ کیا اور ایک صحابی نے اپنا خیمہ راستے پر لگا لیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ خیمہ کس کا ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مسلمانوں کے راہوں کو روکتا ہے اس کا جہاد کوئی نہیں۔ جہاد بڑی اعلیٰ عبادت ہے، سرکار علیہ السلام کی ہم رکابی میں جہاد ہو اس کی تو شان ہی بڑی نرالی ہے۔ فرمایا اگرچہ تو میرے ساتھ مل کر جہاد کر رہا ہے لیکن مسلمانوں کی راہوں کو تو نے روکا، تیرا جہاد قبول ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ میلاد کے عنوان پر بھی ایسا کرتے ہیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، راہ گزروں کو ہم تکلیف دیتے ہیں۔ راستے بند کرنا کمال نہیں ہے، راہ دینا کمال ہے۔ جب آپ تعمیرات کا کام گھر میں کرتے ہو تب بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی مومن کا راستہ نہ رکے، کسی مومن کو اذیت نہ ہو۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد اذلہ۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے محمد مصطفیٰ کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے، اور جس نے محمد عربی کو تکلیف دی ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی ہے، اور جس نے اللہ پاک کو اذیت دی اللہ ان قریب اس کو اپنی پکڑ میں لے آئے گا۔ آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان پڑھوں اور اپنی گفتگو سمیٹوں۔ اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، کچھ لوگ زمین کے اوپر برسر زمین، میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ کوڑا گھروں پر روڑیوں پر بنا لیتے ہیں، یہ ماڈل بنا ہوا ہے گنبد خضرا کا، خانہ کعبے کا، دائی علیمہ کا گھر بنایا ہوا ہے۔ یہ چیزیں بھی سنی علماء کونسل جب سے بنی ہے ان کے خلاف مسلسل ہم بول رہے ہیں یہ چیزیں نہ بنائیں۔ جو آپ پہاڑیوں پر ماڈل پر خرچ کر رہے ہو کسی کے لیے لنگر کا بندوبست کر دو، کسی غریب کے لیے راشن کا بندوبست کر دو۔ یہ طریقہ ہے میلاد منانے کا، نہ یہ کہ آپ ماڈل بنائیں راستے رک جائیں، نہ یہ کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو تنگ کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا وہ بندہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کون؟ فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ و کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جس کے پڑوسی اس کے شر سے بچے نہ رہیں وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جشن ہمیں زندگی بھر بار بار منانے کی توفیق عطا فرمائے اور باادب رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔